अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी ज़बरदस्त और सनसनीखेज बहस पर बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे मुल्क की सियासत को हिलाकर रख दिया है। अरशद भट्टी और फैसल वड्डा के दरमियान होने वाली इस सख्त तकरार ने कई नए सवालात को जन्म दिया है। ख़ास तौर पर इमरान खान के हवाले से जो बातें सामने आई है वो इंतहाई अहम और चौंका देने वाली है, क्योंकि इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई बड़ी मनसूबाबंदी हो रही है या ये सब सिर्फ सियासी दबाव बढ़ाने का एक तरीका है। इस वीडियो में हम न सिर्फ आपको मुकम्मल सूरत दिखाएंगे बल्कि इसके पीछे छुपी हुई हकीकत और असल मकसद भी वाज़ह करेंगे। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में हम आपको एक ऐसा तज़किया देंगे जो आपके लिए बहुत अहम हो सकता है। इमरान खान को के लिए एक अज़ियतनाक सज़ा है आपके असाब पर इमरान खान सवार हैं। चार सुबह इमरान खान, दोपहर इमरान खान, शाम इमरान खान, रात को सोते हुए इमरान खान, सुबह उठते हुए इमरान खान, कमरे से अगले कमरे में शिफ्ट करना है। इन मुहाज़ों पर हुकूमत कामयाब है। बुरी इमरान की तो पॉलिटिकल लेगेसी नहीं है भट्टी साहब। और भाई इसकी भी बहनें मौजूद हैं। अल्लाह माफ करे। हाँ वही भट्टी साहब, सीरीज ऑफ क्वेश्चन है आपके लिए। एक तो क्या हुकूमत को जो राज पता चला है कि इमरान खान अकेलेपन से घबराते हैं और उसके बाद जब मुलाकात में पाबंदी लगी है, इससे इमरान खान को के लिए एक अज़ियतनाक सज़ा है आपके ख्याल में ये, और वो कुछ हो सकता है ब्रेक डाउन कर जाए इस बात से? पहला सवाल तो ये। भाईजान, मुझे तो लगता है कि हुकूमत के असाब पर इमरान खान सवार हैं। चार सुबह इमरान खान, दोपहर इमरान खान, शाम इमरान खान, रात को सोते हुए इमरान खान, सुबह उठते हुए इमरान खान। कोई एक वज़ीर बता दें जिसने कोई ढंग की बात करता हो, कोई आवाम की बात करता हो, मुल्की मसाइल की बात करता हो। सवेरे शुरू करते हैं और रात गए तक इमरान खान इमरान खान इमरान खान। इससे ज़्यादा इमरान खान को और क्या कामयाबी चाहिए? आप आज मुझे बता दें कि इस मुल्क का सबसे बड़ा क्या बुरहान इमरान खान है, या इस मुल्क का सबसे बड़ा क्या मसला इमरान खान है? आपने ऐन इलेक्शन के वक्त बल्ला ले लिया, आपने मैंडेट छीन लिया, आपने मखसूस नशिस्तें छीन ली, आपने सियासी स्पेस छीन ली, आधी पार्टी से निकलवा दी, आधी पार्टी अंडरग्राउंड है, आधी पार्टी पे केस हैं, और एक तरफ मरियम नवाज़ मुंतखब वज़ीर आला हैं, वो चार्टर्ड कर करके तैयारे मुल्क फिर रही हैं। दूसरी तरफ 4.5 करोड़ का मुंतखब वज़ीर आला, उसका पासपोर्ट मनसूख है, ECL में उसका नाम है, या वो मुलाकात नहीं कर पाता। इसके बाद भी इमरान खान को कुछ चाहिए, कुछ उसको अब मज़ीद कोई इस कमरे से अगले कमरे में शिफ्ट करना है। क्या ज़रूरत है अब इमरान खान की? हमारा मसला क्या है? हमारा मसला है मुआशी बहरान, हमारा मसला है दहशतगर्दी की लहर, हमारा मसला है सियासी अदम इस्तेकाम, हमारा मसला है 25 करोड़ अवाम। क्या इन मुहाज़ों पर हुकूमत कामयाब है? बुरी तरह नाकाम है। आप देख लें, दिन ब दिन मसाइल बढ़ते देख लें। महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी, कोई इंडस्ट्री का पहिया चल रहा हो, कोई ज़राअत का पहिया चल रहा हो, कोई रियल स्टेट ऊपर जा रही हो। क्या हुकूमत, किस हुकूमत की बात करते हैं? वही हुकूमत जो आज राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि इमरान खान पर गद्दारी का मुकदमा बन सकता है। वही जो पॉलिटिकल जेन्युइन वर्कर राना सनाउल्लाह, जिन्होंने मुशर्रफ का टार्चर सहा, इमरान खान दौर में झूठा केस फेस किया, जिन पर गद्दारी के मुकदमे बन चुके होते हैं। ये हुकूमत का एंड, ये हुकूमत चाहती है यानी। और वो कह, आज उन्होंने एक बड़ा अजीब सा फिक्रा कहा कि इमरान खान के लिए कभी भी कोई दरवाज़ा खुला ही नहीं था मुज़ाकरात का। तो ये जो जालीपन आप बात कह रहे थे, मिशाके जमहूरियत कर लो, मिशाके मईशत कर लो, हमारे साथ बैठ जाओ, और जो सुबह दोपहर शाम अडियाला के दरवाजे खुलते थे, वो क्या था? आप क्या इमरान खान इक़्तिदार से इर्रेलिवेंट हो गया? तो हो गया होगा, कोई बात नहीं, हो गया होगा, लेकिन क्या वो सियासत से इर्रेलिवेंट है? फैसल भाई बता तो रहे माइनस इमरान हो गया, होने जा रहा है, हो चुका है ऑलमोस्ट। ओ भाई, किसने कहा है माइनस इमरान हो गया है? भाई जो माइनस इमरान कह रहे हैं वो माइनस हो जाएंगे पार्टी से। पीटीआई की बात कर रहा हूं। पीटीआई का दूसरा नाम क्या है? इमरान खान। और पीटीआई से कौन माइनस? बैरिस्टर गौर क्या है? सलमान अकरम राजा क्या है? सोहेल अफरीदी का क्या है? पार्टी को छोड़े आप, एक तजिया चल रहा है कि इमरान खान माइनस होने जा रहे हैं, उस पर आप क्या कहते हैं? ओ भाई, आपने 8, 9, 10 साल ज़ियाउल हक साहब थे, जब वो गए तो उसके बाद पहली हुकूमत किसकी आई? पीपल्स पार्टी की। जब ये मुशर्रफ साहब गए तो उसके बाद पहली हुकूमत किसकी बेटी आई? थी ना पीपल्स आगे। पार्टी और मुस्लिम इमरान की तो पॉलिटिकल लेगेसी नहीं है भट्टी साहब। ओ भाई, इसकी भी बहनें मौजूद हैं।
اس کی وہ بھی الیکشن بہنیں میں کہاں موجود آتی ہیں ہیں؟ ان کو اڈیالہ کون سا جیل کے باہر عوام اس وقت دیتی ہے بھی اس بیٹھی طرح؟ ہوں گی. اچھا آپ کو کیا پتا؟ آپ ہیں عوام، آپ کو عوام نے لکھ کے دیا ہے کہ ان کو پذیرائی ملنی ہے کہ نہیں. کل کس نے دیکھا ہے؟ ٹھیک ہے جی. ایشو یہ نہیں ہے میرے بھائی، عمران خان اس وقت مسئلہ نہیں ہے. اچھا ایشو ہے اس وقت ہمارا، میرا کیا مسئلہ ہے. آپ ادھر آپ نے سنا ہوگا وہ کیس، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب کے بیٹے نے 2 بچیاں مار دیں، 5 دن میں صلح ہو گئی ہے. ادھر وہ جج صاحب کے لاہور وہ 2 سیب چوری ہو گئے، ہینڈ واش، وہاں مقدمہ ہو گیا، 380 کی دفعہ لگ گئی ہے. کیا انصاف مل رہا ہے یار اس ملک میں؟ کیا اس جج صاحب کے بیٹے نے جو 2 بچیاں ماری بھٹی صاحب تھیں، میں آپ یہاں کو بات ریاست بتاؤں، کہاں یہ جو گئی؟ آپ نے جتنے مسائل یہاں گنوائے ہیں حکومت نا کہاں گئی؟ سر جتنے آپ نے مسائل گنوائے آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں اگر یہ مسائل ہیں تو عمران خان ایک مسئلہ نہیں ہے اس وقت پاکستان کے لیے؟ وہ بھی تو ایک ون آف دا ایشو. اگر آپ سمجھیں، اگر نہیں کامران بھائی، آپ میری صرف بات سنیے. عمران خان اس وقت اگلے آپ دیکھ لیں کوئی 250-300 مقدمے ہیں. عمران خان پر اس وقت 190 ملین پاؤنڈ کا مقدمہ ہے، 9 مئی کے مقدمے ہیں. وہ اڈیالہ جیل میں ہیں، اس کی ملاقاتیں بند ہیں. اب ملاقاتیں بند ہوں گی تو ظاہر کوئی بات بھی نہیں ہوگی. ایک خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، اتنی ان میں پاور نہیں ہے کہ وہ ملاقات کر سکیں. اور کیا یعنی کیا، اور اس کے بعد کیا ہو؟ یعنی کیا مطلب کوئی بار جمع غفیر لگا ہوا ہے عوام کا کہ وہ مسئلہ بن گیا؟ ٹھیک ہے، وہ تو اندر ہے. irrelevant آپ نے کر دیا، آپ سمجھیں. اور وقتی طور پہ irrelevant ہو جاتے ہیں. نواز شریف صاحب ہو گئے، جدہ چلے گئے، لندن چلے گئے، بے نظیر بھٹو صاحبہ باہر چلی گئی. لیکن پھر بعد میں اگر یہ ڈیلیور کر گئی حکومت، ان بحرانوں پر قابو پا گئی، تو ضرورت ہی کوئی نہیں اڈیالہ جیل کے باہر کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا. عمران خان صاحب کو فی الحال فوری طور پہ کسی جیل میں منتقل نہیں کیا جا رہا، لیکن ان کو -1 آلموسٹ ان کا ہوا چلا جاتا ہے. بھٹی صاحب، وقتی وزیر اعلیٰ، عارضی وزیر اعلیٰ کا لفظ یوز کیا ہے فیصل بھائی نے بار بار. آپ کو لگتا ہے کہ یا ان کی گرفتاری وزیر اعلیٰ صاحب کی یا ان کی برخاستگی اب کھڑی ہے سامنے، اور کیا اس کے کانسیکوینس ہو گئے سر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ فیصل بھائی نے ابھی کہا اوبسیشن. فیصل بھائی، مجھے تو آپ کی اوبسیشن ہے. یقین کریں جس طرح آپ سمارٹ ہوئے ہیں اور جس طرح آپ کیری کر رہے ہیں اپنے آپ کو، ہم تو آپ کے قائل ہیں اور اس کے بعد آگے کہیں جائیں گے. ابھی تو آپ تک ہی ہم پہنچے ہیں، اور آپ تک بھی پہنچے نہیں ہیں، ابھی تھوڑے سے دور ہیں. لیکن ظاہر ہے پیچھے ہیں بھائی کے، اور بھائی کے پیچھے ہی رہنا ہے. اور بھائی مشکل وقتوں کا ساتھی ہے، اور جو آپ کے چہرے پیش آئندہ آنے والے مشکل وقتوں کا بھی ساتھی، یہ بھی کہہ دیں. اللہ معاف کرے. ہاں وہی. اب اس تھوڑے کو بہت سمجھے نا، تھوڑے کو بہت سمجھے، ایسے ہی ہے. اور یہ اس کی کیونکہ ہماری ایک میٹنگ ایک بڑی خاص جگہ پہ ہوئی تھی اسلام آباد میں، جگہ نہیں بتانی، میں بھٹی صاحب اور واڈا صاحب آگے چلیں جی. تو جی ہاں وہی اور وہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دونوں ایسے ہی ہیں. آپ اور فیصل بھائی دونوں ایسے ہیں کہ جو بھی کر لیں، لیکن جب علیحدہ ہوتے ہیں، تناؤ ہوتے ہیں، تب پھر ساتھی ہوتے ہیں. یہ تو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بڑی ایک بلنڈر ہوگا، سیاسی غلطی ہوگی اگر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو ہٹایا گیا یا گورنر راج لگایا گیا. وہ بھی بہت زیادہ جلدی میں ہیں اور وہ بھی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی آؤ ہٹاؤ. تو کیونکہ میرا خیال ہے کہ 2/3 اکثریت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، ان کے گورننس پرفارمنس کے مسائل ہیں. دہشت گردی کا بڑا وکٹم ہے صوبہ. اور میں بار بار کہتا ہوں کہ کیوں نہیں وفاق اور وہ کم از کم دہشت گردی پر اکٹھے بیٹھ سکتے؟ کیوں نہیں؟ جب ہم نریندر مودی سے بات چیت کے لیے تیار ہوتے ہیں، جب ہم طالبان حکومت سے بات چیت کرتے ہیں، جب نواز حکومت اور عمران حکومت میں دہشت گردوں سے بات چیت ہوئی ہے، تو اپنوں سے کیوں نہیں؟ سیاست ہوتی رہے. اب وہ منتخب وزیر اعلیٰ ہے، وہاں اس کی اکثریت ہے، تو یہ بلنڈر ہوگا اگر اسے ہٹایا گیا. اور گورنر راج لگا کر مسائل کیا آپ حل کر پائیں گے سارے؟ اس کی بھی کوئی گارنٹی ہے. اور تیسری چوتھی بات جو فیصل بھائی نے کہی، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ باہر دورے کر رہے ہیں، فیلڈ مارشل صاحب، اور مارکہ حق جیتا ہے، آپریشن بنیان المرصوص جیتا ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان کا ٹرمپ صاحب سے لے کر نیچے تک سارے ان کی تعریفیں کر رہے ہیں اور سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن پھر یہ جو اتنا بڑا خرچہ ہے یہ 4 صوبائی اسمبلیوں کا، اور پھر اس کے بعد ان وزیروں کا 60 کے قریب وزیر ہیں، اور پھر صبح دوپہر شام وہ کہتے ہیں کہ ایسی بڑے تیر مار رہے ہیں، تو ان کا کیا کریں؟ ان کو کدھر ڈالیں؟ ان کو کس کھاتے میں ڈالیں؟ میں پھر ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان جیل میں ہے،
عمران خان کی پارٹی اپنے ڈیفنس پہ لگی ہوئی ہے، تو ایک خوف ہوتا ہے، ایک ڈر ہوتا ہے، اور کیا یہی کافی ہے کہ اس کے بعد آگے بھی جانا ہے؟ میرا خیال ہے کہ کافی ہے، اب فوکس کریں ان مسائل پر جس کے جو حل کریں گے تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ جی ناظرین، جو کچھ آپ نے اس بحث میں دیکھا وہ صرف ایک عام سیاسی گفتگو نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے ایک بڑی حکمت عملی چھپی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ عمران خان کو شیر کہنا صرف ایک جملہ نہیں بلکہ ایک واضح پیغام بھی ہو سکتا ہے، اور جس انداز میں جوابات دیے گئے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں سیاست مزید گرم ہونے والا ہے۔ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف واقعی کسی دباؤ میں ہے، یا یہ سب ایک خاص بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اگر یہی حالات برقرار رہے تو کیا ملک کی سیاست کسی بڑے موڑ کی طرف جا سکتی ہے؟ آپ اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں۔ آپ کے خیال میں اس سب کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے؟ اگر آپ کو ایسی حقیقت پر مبنی اور مضبوط نظریے پسند ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو پسند کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ حافظ۔